سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے، تابعین عظام سے اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہم السلام سے پوچھی گئی باتیں، ان سے کیے گئے سوالات ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ السلام سے کیے گئے کچھ سوالات اور ان کے جوابات شامل کریں گے۔ وہ سوالات کیا تھے، کہاں سے آئے تھے، یہ ساری باتیں بھی انشاءاللہ پروگرام میں شامل ہوں گی۔ پہلے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی جانب کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ جہاں درود و سلام پڑھنے کے فائدے ہیں، وہیں نہ پڑھنے کے نقصانات بھی ہیں۔ جی ہاں، جیسے ایک روایت ہے، حضرت سیدتنا ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سحری کے وقت کچھ سی رہی تھیں اور اچانک آپ کے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ جیسے ہی سوئی گری، فوراً چراغ بھی بجھ گیا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کمرے میں تشریف لے آئے۔ چراغ کے بجھنے سے اندھیرا ہو گیا تھا، لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی تشریف لائے، چہرہ انور کی روشنی سے، نور سے سارے کا سارا کمرہ روشن ہو گیا، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ جو سوئی جو زمین پر گر چکی تھی، وہ آپ نے اس روشنی میں اٹھا لی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چہرہ منور کتنا روشن ہے، کتنا نور والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو قیامت کے دن مجھے نہ دیکھ سکے گا، جو اس چہرے کی زیارت سے محروم رہے گا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، وہ کون ہے جو آپ کو نہ دیکھ سکے گا، جو آپ کی زیارت سے محروم رہے گا؟ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بخیل ہے۔ اب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بخیل کون؟ عام طور پر ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہاں جب بخیل اور کنجوس کا لفظ بولا جائے تو ذہن میں فوراً ایک بات آتی ہے کہ ایسا آدمی جو مال نہ خرچ کرنے والا ہو، جس کے پاس ہے اور وہ خرچ نہیں کر رہا، اسے کنجوس کہا جاتا ہے، اسے بخیل کہا جاتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی لا یصلی علی اذ سمع باسمی، او کما قال علیہ السلام۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بخیل وہ ہے جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ ارشاد فرمایا یہ بخیل ہے، اور یہ ایسا بخیل آدمی ہے جو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت سے محروم رہے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے ہم خود بھی روزانہ کی بنیاد پر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیں، بلکہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سنے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر ہمیں درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے حضرت سیدنا داود علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک کتاب اتری، فرماتے ہیں جس پر مہر لگی ہوئی تھی، اور حضرت سیدنا داود علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے شہزادے ہیں حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت داود علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے نبی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد گرامی کے بعد جو خلافت تھی، جو نظام تھا، اللہ تبارک و تعالی نے وہ آپ کو عطا فرمایا۔ وجہ اور سبب کیا تھا؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تبارک و تعالی نے وہ ایک کتاب، وہ لکھی ہوئی چیز حضرت داود علیہ السلام پر نازل فرمائی جس کے اندر کچھ مسائل تھے، اور حضرت داود علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اپنے شہزادے سے یہ سوالات کیجئے، یہ آپ کے بعد خلیفہ بنائے گا اللہ تبارک و تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ السلام کو بلایا گیا۔ حضرت داود علیہ السلام چونکہ آپ نے سوالات کرنے تھے، اور بات یہ تھی کہ اگر انہوں نے جوابات درست دے دیے تو آپ کے بعد خلافت حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دی جائے گی۔ حضرت سیدنا داود علی نبینا و علیہ السلام نے خود بھی تشریف فرما ہوئے، فدعا داود 70 قصا، حضرت داود علیہ السلام نے 70 جو پادری تھے ان کو بلایا، و70 حبرا، اور جو 70 ان کے وہاں علم رکھنے والے علماء تھے ان کو بھی بلایا، پادریوں کو بھی بلایا۔ وَأَجْلَسَ سُلَيْمَانَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فرمایا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اپنے سامنے بٹھایا۔ اب حضرت سیدنا داود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر ایک کتاب، ایک لکھی ہوئی چیز نازل فرمائی جس کے اندر کچھ مسائل ہیں، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تم سے پوچھوں گا۔ حضرت سیدنا داود علیہ السلام نے فرمایا فَأَنْتَ الْخَلِيفَةُ مِن بَعْدِي، ارشاد فرمایا کہ اگر جوابات درست ہوئے تو میرے بعد خلافت تمہارا حق ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ السلام نے عرض کی، بابا جان آپ ارشاد فرمائیے، میں اللہ کی توفیق سے جہاں تک ہو سکا سوالات کے جوابات دوں گا۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ السلام سے سوالات کیے جانے لگے۔ اب وہ 70 علماء اور 70 پادری بھی موجود ہیں جو سن رہے ہیں حضرت سیدنا داود علیہ السلام کا سوال کرنا اور حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ السلام کا جواب دینا۔ حضرت سیدنا داود علی نبینا و علیہ السلام نے فرمایا اخبرنی یا بنی ما ابعد الاشیاء، ابعد کہتے ہیں سب سے دور، بہت زیادہ دور۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ بتاؤ، داود علیہ السلام اپنے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے، بیٹے یہ بتاؤ ما ابعد الاشیاء، چیزوں میں سب سے زیادہ دور کون سی چیز ہے؟ ایک سوال کیا آپ نے، اور پھر ساتھ ارشاد فرمایا وما اقرب الاشیاء، اور یہ بھی بتاؤ چیزوں میں سب سے قریب کیا ہے اور سب سے دور کیا ہے؟ دو سوالات کی آپ نے، اور فرمایا وما آنس الاشیاء، سب سے زیادہ جسے پسند کیا جاتا ہے، جسے انسیت رکھی جاتی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ اور پھر فرمایا وما اوحش الاشیاء، سب سے زیادہ وحشت والی چیز کون سی ہے؟ اور پھر آپ نے فرمایا وما احسنھا، اس میں سب سے اچھی کون سی ہے؟ وما اقبحھا وما اقلھا وما اکثرھا۔ آپ نے یہ ساری باتیں پوچھی، اور پھر فرمایا وما الساعیان، وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں؟ والمشترکان، جو مشترک بھی ہیں آپس میں۔ وما القائمان، وہ دو چیزیں کون سی ہیں جو قائم ہیں؟ وما المختلفان، ارشاد فرمایا دو مختلف چیزیں کون کون سی ہیں؟ اور دو وہ چیزیں بتاؤ جنہیں ناپسند کیا جاتا ہے۔
اور فرمایا ومل امرو، اور وہ کون سی بات ہے کہ جب آدمی اس پر سوار ہو، یعنی جب آدمی پر وہ کیفیت آ جائے تو حمید آخرہ، دوسرے لوگ اس کی تعریف کریں۔ وہ کون سی کیفیت ہے، وہ کون سا کام ہے کہ جب بندہ اس کو اپنا لے تو حمید آخرہ، دوسرے لوگ اس کی تعریف کریں۔ اور وہ کون سا کام ہے، وَمَا الْأَمْرُ إِذَا رَكِبَهُ الرَّجُلُ، جب بندہ اس پر سوار ہو جائے یا جب بندے پر وہ کیفیت آ جائے تو ذم آخرہ، دوسرے لوگ اس کی مذمت کریں، اس کی برائی بیان کریں۔ فرمائیے بتاؤ، حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ سارے کے سارے سوالات حضرت سلیمان علیہ السلام سے کیے۔ اب حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام جواب ارشاد فرما رہے ایک ایک سوال کا۔ کہتے اما اقرب الاشیاء فالآخرہ، کہتے ہیں بابا جان وہ چیز جو سب سے زیادہ قریب ہے، فالآخرۃ، کہتے ہیں وہ آخرت ہے۔ آخرت کا معاملہ واقعی بہت قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ بندہ کب اس جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہو جائے گا یا ہو جاتا ہے، کوئی وقت بندے کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہ ہاں اگرچہ وہ مقرر ہے لیکن انسان اس سے ناواقف ہے کب ہے، تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے قریب ہے چیز وہ آخرت ہے۔ وَأَمَّا أَبْعَدُ الْأَشْيَاء، کہتے ہیں وہ چیز جو سب سے زیادہ دور ہے وہ کیا ہے؟ فَمَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کی جو چیز آپ سے چلی گئی ہے وہ سب سے زیادہ دور ہے، وہ بہت دور ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَأَمَّا آنَسُ الْأَشْيَاء، وہ چیز جس سے محبت کی جاتی ہے، جس سے پسند کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا فَجَسَدٌ فِيهِ رُوحٌ، فرماتے ہیں جس بدن میں جان ہو وہ پسندیدہ ہے، اس سے انسیت حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا أَوْحَشُ الْأَشْيَاء، وہ چیز جس سے سب سے زیادہ وحشت کی جاتی ہے، ارشاد فرماتے ہیں وہ وہی جسم ہے لا روح فیہ، جس کے اندر روح نہ ہو۔ جب روح نکل گئی تو اب سب سے زیادہ وحشت اسی جسم سے ہوتی ہے بندے کو۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین واقعی غور فرمائیے، انسان جب تک زندہ ہے اس کے ساتھ انسیت بھی ہے، پیار بھی ہے، الفت بھی ہے، اس کے ساتھ جو ہے وقت گزارنا بھی ہے، لیکن جیسے ہی روح بندے کے جسم سے نکل جاتی ہے تو اب انسان کو اس سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ اگرچہ وہ بہت زیادہ قریبی ہے لیکن اب وہ الفت، وہ محبت، وہ پیار، وہ انسیت وہ باقی نہیں رہتا، بلکہ اب جو ہے وہ وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بندہ اس سے دور بھاگتا ہے۔ بلکہ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یقیناً ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں کہ باپ جب تک وہ زندہ ہے بیٹے اس کے قریب ہیں، اس کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے، الفت ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب روح جسم سے نکل جائے تو ایسے نظارے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اولاد پاس آنا گوارا نہیں کرتی، قریب نہیں آتے لوگ، شاید ڈر کے مارے کہ اس جسم سے وہ باپ جس کے جسم میں کچھ دیر پہلے روح تھی تو محبت، پیار، الفت والا معاملہ تھا، انسیت باقی تھی، لیکن جیسے ہی یہ معاملہ جسم سے روح جدا ہوتی ہے وحشت شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا سب سے زیادہ جو وحشت ناک چیز ہے وہ جسم ہے جس کے اندر روح نہیں ہوتی۔ اور پھر فرمایا کہ وہ دو چیزیں جو قائم ہیں وہ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں فالسماء والارض، آسمان اور زمین یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو قائم دائم ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں جو چل رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، مسلسل سفر جاری ہے ان کا۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّاعِيَانِ، وہ دو چیزیں جو چل رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وہ ایک سورج اور ایک چاند ہے، دونوں چل رہے ہیں، دن رات ان کا سفر جاری ہے۔ اور پھر فرمایا وَالْمُشْتَرِكَانِ، وہ دو چیزیں جو مشترک ہیں وہ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں اللیل والنہار، فرماتے ہیں رات اور دن، یہ دو مشترک چیزیں ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دو مختلف چیزیں کون سی ہیں؟ مشترک بھی ہیں، مختلف بھی ہیں، یعنی دونوں ان کا مشترک ہونے کا معاملہ ایسا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اندر یوں کہہ لیں کہ پیوست ہوتی ہیں۔ رات ہے تو دن، ایک وقت ایسا آ رہا ہوتا ہے کہ رات اور دن دونوں مل رہے ہوتے ہیں،
رات جا رہی ہوتی ہے، جب رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے تو دونوں کیا ہو رہے تھے؟ مشترک ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح مختلفان، دونوں مختلف بھی ہیں، جب رات ہوتی ہے تو پھر دن نہیں ہوتا، جب دن ہوتا ہے تو پھر رات نہیں ہوتی، یعنی دونوں کے وقت جو ہے وہ مقرر ہیں، جدا جدا ہیں دونوں کی حیثیتیں۔ تو فرمایا کہ جو دو مختلف چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ دن اور رات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جنہیں ناپسند کیا جاتا ہے؟ تو حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں ابا جان وہ دو چیزیں جو ناپسندیدہ ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ موت اور زندگی ہے۔ فالموت والحیات کل واحد، فرماتے ہیں دونوں، موت اور حیات دونوں چیزیں، کہ ان میں سے ہر ایک، موت زندگی کو ناپسند کرتی ہے، زندگی موت کو ناپسند کرتی ہے۔ دونوں چیزیں ایسی ہیں، دونوں کی جدا جدا حیثیت ہے اور دونوں دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ اسی لیے موت زندگی کو پسند نہیں کرتی، زندگی موت کو پسند نہیں کرتی۔ فرمایا کہ اور وہ کیفیت، وہ کام، وہ معاملہ کیا؟ اذا رکبہ الرجل، جب آدمی اسے اپنا لے اس کیفیت کو، تو حمد آخرہ، دوسرے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ کون سی کیفیت ہے؟ فرماتے ہیں فالحلم عند الغضب، فرماتے ہیں حلم کو اختیار کرنا کب؟ عند الغضب، غصے کے وقت حلم کو اختیار کرنا، برداشت کو اختیار کرنا، اپنے آپ کے اندر بردباری کو پیدا کرنا۔ جب آدمی غصے میں ہے تو غصہ نافذ نہیں کر رہا، غصے میں آپے سے باہر نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے اندر حلم، بردباری، برداشت کا معاملہ جب بندہ غصے کی کیفیت میں پیدا کرتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں بابا جان یہ وہ کیفیت ہے جب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یعنی ایسا آدمی کہ جو غصہ دلائے جانے پر کیا کرتا ہے؟ حلم کا مظاہرہ کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اس معاملے میں اپنے آپ کو یوں کہہ لے کہ غصے کو اپنی عقل پر سوار نہیں کر لیتا، بلکہ غصے پر خود سوار ہو جاتا ہے، اسے کنٹرول کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ وہ کیفیت ہے جس کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کی تعریف کرتے ہیں، آدمی قابل تعریف بن جاتا ہے۔ پھر حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو ایک اور سوال تھا کہ وہ کون سی کیفیت ہے کہ جب بندہ اس پر سوار ہو جائے تو دوسرے لوگ اس کی کیا کرتے ہیں؟ مذمت بیان کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی بات کا جواب یہ دیا کہ وہ کیفیت جب بندے پر طاری ہو جائے، جس پر آدمی سوار ہو جائے، تو دوسرے لوگ اس کی کیا کرتے ہیں؟ مذمت کرتے ہیں، اس کی برائی بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ کیفیت ہے فالعدۃ علی الغضب، ایک تو غصے میں ہے، اوپر سے غصے پر سوار ہو جانا، غصے کو بڑھا دینا، غصے میں اضافہ کرنا، یہ وہ کیفیت ہے۔ ایک تو غصے کی کیفیت یہ پسندیدہ نہیں ہے، اور غصے کی کیفیت میں بھی حد سے بڑھ جانا، بہت زیادہ غصہ کرنا۔ فرماتے ہیں یہ وہ کیفیت ہے جس بندے پر یہ آ جائے تو دوسرے لوگ اس کی تعریف نہیں کرتے بلکہ اس کی مذمت بیان کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ باتیں کی نا، ففک الخاتم، تو وہ جو مہر تھی نا وہ کھل گئی، ختم ہو گئی۔ وہ جب دیکھا گیا تو آپ نے جو سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے وہ سارے کے سارے درست تھے۔ تو اب حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی جیسے آسمان سے سوالات کے جوابات نازل ہوئے تھے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مطابق جوابات دے دیے۔ اب کیا تھا؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے خلیفہ بننا تھا، بادشاہت جو ہے وہ آپ کو اللہ کریم نے عطا فرمانی تھی۔ تو وہ جو 70 پادری اور 70 علماء جو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے بلائے تھے نا، وہ کہنے لگے کہ بھئی ہم تو ان کی خلافت پر اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے۔ کب تک؟ جب تک حتی نسألہ عن مسئلۃ، جب تک ہم ان سے ایک بات نہ پوچھ لیں، ایک سوال نہ کر لیں، جب تک ہم اس وقت تک ہم راضی نہیں ہوں گے۔ یہ ساری باتوں کے جوابات درست، ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے جی۔ حضرت سیدنا
داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کرو سوال پوچھو۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بھی فرمایا سلونی وما توفیقی الا باللہ، کہتے ہیں آپ سوالات کیجئے، میں اللہ کی توفیق سے جو ہے وہ جوابات دوں گا۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ وہ جو 70 افراد تھے، 70 علماء اور 70 ان کے جو پادری تھے، وہ کہنے لگے مَشَّيْءُ اِذَا صَلُحَ صَلُحَ كُلُّ شَيْءٍ مِّنْ، وہ کون سی چیز ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جب ٹھیک ہو تو ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے؟ صَلُحَ كُلُّ شَيْءٍ مِّنْهُ، اس کی ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ كُلُّ شَيْءٍ مِّنْهُ، جب وہ خراب ہو جائے تو بندے کی ہر چیز، سارا نظام بگڑ جاتا ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا هو القلب، فرمایا وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ دل درست ہو تو بندہ سارے کا سارا ٹھیک ہے، اور اگر دل خراب ہے، یعنی اس کے اندر کفر آ گیا، اس میں نفاق آ گیا ہے، اس کے اندر اور اس طرح کی خرابیاں آ گئی ہیں، تو جب دل خراب ہوا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کا سارے کا سارا نظام خراب ہو گیا۔ اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو اب سائنس، طب اور یوں کہہ لیں کہ جو معالجین ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں دل درست ہے تو انسان درست ہے، اور جس کا دل بیمار ہو گیا ہے اس کا جسم بیمار ہو گیا، اسے مختلف طرح کی بیماریاں لاگی۔ یہ ظاہری اعتبار سے ہے، لیکن اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جب بندے کا دل ایمان لانے کی وجہ سے درست ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں، اس کا سارے کا سارا نظام درست ہو جاتا ہے، رب کی رضا والے کاموں کی طرف بندہ آ جاتا ہے۔ اور جب دل بگڑ جاتا ہے، اس میں نفاق آ جائے، اس میں کفر آ جائے، اس میں بدعات جو ہے وہ گھر کر لے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر انسان بگڑتا چلا جاتا ہے، اس کے معاملات سارے کے سارے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے جب ان ساری کی ساری باتوں کے جوابات ارشاد فرمائے، اور وہ جو لوگ تھے، جو 70 علماء اور 70 پادری تھے، انہوں نے جب آپ کی بات سنی تو کہنے لگے صدقتا، آپ نے بالکل حق فرمایا، بالکل سچ فرمایا، انت الخلیفۃ بعدہ، حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد اب آپ ہی خلیفہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جو تلوار تھی نا، جو بادشاہ ہونے کی، آپ نے کیا کیا؟ وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرما دے دی۔ پھر وَمَاتَ مِنَ الْغَدْ، ارشاد فرماتے اگلے دن جو ہے وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے والد گرامی، اللہ کے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام وصال مبارک فرما گئے، اور ان کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ کریم نے ان کا خلیفہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو ہے بادشاہت عطا فرمائی، اور ایسی بادشاہت کہ اللہ اکبر، زمانے میں ان جیسا بادشاہ جو ہے وہ اور کوئی نہیں گزرا۔ نبی بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی کے، اور بادشاہ بھی ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے جو باتیں ارشاد فرمائیں، جو چلا گیا انسان سے وہ سب سے دور ہے، آخرت بہت زیادہ قریب ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں۔ جو چلا گیا اس کی فکر میں اپنے آپ کو گھلا دینا، اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو ڈسٹرب کر دینا، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ سمجھداری نہیں ہے۔ عقل مندی، سمجھداری اس میں ہے کہ جو قریب ہے آخرت، اس کی تیاری کی جائے، اور جو چلا گیا ہے اس کے پیچھے جان کو نہ گھلایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال